وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ صوبے میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، جس کا وزیر اعظم خود جائزہ لیں گے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ میں حکومتی عہدیداران اور سیاسی قیادت کے اجلاس میں وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ امیدواروں کے غلط انتخاب کی وجہ سے پارٹی کو اپنے ہی گڑھ خیبر پختونخوا میں شکست ہوئی۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے سندھ میں گیس کے گھریلو صارفین کے لیے قدرتی گیس کی فراہمی میں قلت کے حوالے سے کہا ہے کہ عدالتی حکم امتناع کے باعث زیادہ ترجیحی شعبے کی طلب پوری نہیں کر پا رہے۔ حکم امتناع کے باعث جن شعبوں سے گیس کاٹ کر گھریلو صارفین کی بڑھی ہوئی طلب پوری کرنی تھی وہ نہیں کر پا رہے۔ کراچی کے علاقے محمود آباد کے نالے میں گیس بھر جانے سے دھماکے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق دھماکے کے باعث سڑک کی دوسری طرف موجود دکان متاثر ہوئی اور دکان پر موجود 3 افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے تینوں افراد کو معمولی چوٹیں آئیں، جنہیں طبی امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ کراچی میں شہریوں کے لیے گرین لائن بس سروس کا آغاز کل 25 دسمبر کو ہوگا۔ کراچی گرین لائن بس ابتدائی طور پر محدود آپریشن کے ساتھ صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک چلائی جائے گی۔ ترجمان سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے مطابق گرین لائن کی 80 میں سے 25 بسیں چلیں گی اور 10 جنوری 2022 سے گرین لائن بس مکمل طور پر چلے گی۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں 2 فوجی اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کہا ہے کہ طالبان نے افواج پاکستان کو افغان سرحد پر باڑ لگانے سے روک دیا۔ وہ سرحد کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو ہم آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے رضا ربانی کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ جب تک صحیح جڑ کو پکڑ کر اس کے حل کے لیے کوشاں نہیں ہوگی، ایسے واقعات مستقبل میں بھی سامنے آتے رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں ہلکی بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی سسٹم 25 دسمبر کو ملک میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت کراچی میں 26 اور 27 دسمبر کو ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس دوران درجہ حرارت 9 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے۔ مالاکنڈ شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.2 محسوس کی گئی اور اس کی گہرائی 226 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ پیما مرکز کا بتانا ہے کہ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ حکومت کے غیر ملکی قرضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے جولائی سے نومبر تک 4 ارب 69 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا غیر ملکی قرض لیا، جس میں صرف نومبر میں 80 کروڑ 23 لاکھ ڈالر کا غیر ملکی قرضہ لیا گیا۔ رواں مالی سال غیر ملکی قرضوں کا تخمینہ 14 ارب ڈالر سے زائد لگایا گیا۔ اور بنگلہ دیش میں کشتی میں آگ لگنے سے 32 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈھاکہ سے 250 کلومیٹر دور جلو کٹی سے گزرنے والی اس کشتی میں تقریباً 500 افراد سوار تھے۔ 3 منزلہ کشتی نے سفر کے دوران دریا کے بیچ میں آگ پکڑ لی، جس کے بعد متعدد افراد نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔